بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ 5 دسمبر ہے اور اس کا انتظار تھا، وہ آج دن آ گیا، اور آپ ذرا بغور جائزہ لیں حکومت کی چیخیں نکلنی شروع ہوئیں یا نہیں ہوئیں۔ آج عمران خان کے مخالفین کدھر ہیں؟ میں نے آپ سے بارہا عرض کیا کہ یہ اسٹرالوجی ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے، ہمارے ایک اندازے ہیں جس کے مطابق ہم بات کرتے ہیں۔ تو خیر الحمدللہ آج حکومت کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب حکومت بھاگنے کی سمت میں ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پہ جو نحس نظر قائم ہوئی، آج کامل نظر قائم ہوئی ہے نحس سورج کی اور زحل کی۔ تو یہ جو ایک مہینہ ہے، ایک درجہ برابر ہے ایک مہینے کے، تو یہ مہینہ حکومت کے جانے کا مہینہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا ٹائم کم یا زیادہ ہو جائے، لیکن اسٹرالوجی کہہ رہی ہے کہ حکومت کے بھاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب حکومت بھاگنا چاہتی ہے، اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان کے مخالفین آج سے ایک مشکل کے دور میں انٹر ہوں گے، وہ ہو گئے۔ جب دوستو یہ میں نے پریڈکشن کی تھی، اس وقت کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہوگا کیسے ہوگا، لیکن اندازہ ہمارا یہی تھا کیونکہ مریخ نے آج ریورس ہونا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چودھری کوئی اور ہے، بنا ہوا کوئی اور ہے، نظر کوئی اور آ رہا ہے، آگے کرندے کیے ہوئے ہیں اور عجیب مخمصے کا عالم ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں دوستو کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ جو وقت ہے حکومت کا، اس حکومت کے جانے کا وقت ہے، اور یہ خود بھی جانا چاہتے ہیں۔ اب جو ان کا میچ پڑ گیا ہے، وہ میچ ان کے گلے میں فٹ ہے حکومت کے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، بس میں اتنا ہی آپ کو بتاؤں گا کہ ذائچے میں ابھی سورج نے عطارد کے ساتھ کران کرنا ہے، اور یہ جو کران کرنا ہے تو یہ میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ان کے اوپر، ایک حکومت کے اوپر، وزیر اعظم کے اوپر، اس کے کارندوں کے اوپر لگا لیں، چارج شیٹ لگنے کی سمت میں باتیں جا رہی ہیں۔ صورتحال ان کے لیے شدید مشکلات کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اب یہ سوچ، اب تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ حکومت چل پائے، مطلب اٹ از امپاسبل، ناممکن ہے کہ یہ حکومت چل پائے، کیونکہ ذائچے میں جو زحل کی اور سورج کی آپس میں نظر ہے، یہی نیگیٹو نظر ہونی تھی اور حالات اسی سمت میں جانے تھے۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ مریخ نے آج ریورس ہونا ہے، تو جتنا انسان کا ذہن، اس کا الجبرا، اس کی کیلکولیشن بات کرتی ہے، وہ آج کسی بھی ٹائم مریخ ریورس ہو جائے گا۔ ویسے اپروکسیمیٹلی اس کا ٹائم جو میں نے نکالا ہے الجبرا کے اور لاگرتھم کے استعمال کرنے کے بعد، وہ شام 5 بجے کے بعد جو مریخ ہے اپنی ریورس شروع کر دے گا، آج شام 5 بجے۔ تو یہ جو صورتحال ہے جو ان کے خلاف ہوتی جا رہی ہے، اور عمران خان کے مخالفین ایک دلدل میں اترنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جناب بلاول بھٹو کو لا کے جناب پلانٹ کیا جا رہا ہے، اس کی شکلیں دکھائی جا رہی ہیں، اور یہ ایک لالی پاپ دینے کی پیپلز پارٹی کو بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ سے اس کے بارے میں پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری بھی یہاں پہ آ کے جگمگانے کی کوشش کریں گے، لیکن کیونکہ ان کا ذائچہ پیدائش اس قدر اسٹرانگ ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ انہیں کوئی چیز ملے گی ماسوائے لولی پاپ کے، تو وہ آپ نے دیکھا وہ انہیں ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ بڑے خوش ہیں، لیکن ان کا ذائچہ پیدائش میں انہیں کچھ بھی ملتا نظر نہیں آتا۔ آگے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ ہمارا آج تک کا ڈیٹا کلیکشن، ہمارا علم، ہماری بات یہیں تک ہے۔ اب دوستو یہ جو ذائچے میں کرنٹلی جو سات نظر قائم ہوئی ہے چاند کی اور سورج کی، اس میں ابھی شدت آئے گی، یہ جو باتیں ہیں یہ اور زیادہ بڑھیں گی۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں، اسٹرالوجی میں اب جو 7 ترین نظر ہونے والی ہے عمران خان صاحب کے ذائچے میں، وہ سورج کی، چاند کی اور مشتری کی شروع ہونے والی ہے۔ کل شام کے وقت یہ کامل نظر قائم ہوگی۔ یہ جو کامل نظر قائم ہوگی، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اب چاہے کوئی بندہ اسے پسند کرے یا اسے پسند نہ کرے، لیکن خان صاحب
طاقتور ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چاند یہاں پہنچا اور اس نے پلوٹو کے ساتھ کران کیا اور اس کے بعد اس کی کامل نظر ہوئی، تو یہ اصل میں ایک اور بات کی نشاندہی ہے جو میں پہلے کرتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ان پہ دباؤ ہے وہ اور زیادہ ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اس میں شدت آئے گی۔ اور ابھی عمران خان کے جو مخالفین ہیں، جسے آپ سمجھیے کہ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے وقت پہ، وہ انہوں نے نہیں لیے۔ اب یہ جو آنے والا وقت ہے خان صاحب کے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کل 6 دسمبر ہے، کل ذائچے میں چاند کی اور سورج کی اور مشتری کی آپس میں سات نظر ہوگی، اور یہ جو سات نظر ہوگی اس کا خان صاحب کو بہت زیادہ فائدہ آئے گا۔ آنے والے ایک ہفتے کے اندر اندر چیزیں کلیئر ہو کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ انٹرنیشنل دباؤ جو ہے دوستو، یہ برداشت ہی نہیں کر پائیں گے، ان کی برداشت سے باہر ہیں۔ یہ جو ذائچے میں نحس نظر ہے جس کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زول کی اور سورج کی 7 ترین نظر انتہائی نیگٹو شروع ہوئی ہے، اور میں نے ساتھ یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اب عطارد اور شمس بھی کران کریں گے، تو یہ ان کا حد اتصال شروع ہو گیا ہے اور ذائچے میں آپس میں ان کی کمیونیکیشن شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ کیا بتا رہی ہے دوستو؟ یہ بتا رہی ہے در پردہ خان صاحب کے ساتھ کوئی مشورہ، کوئی بات چیت، کوئی انفارمیشن ہے، اور یہ جو انفارمیشن ہے دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے پاس 3-4 کارڈ ابھی باقی ہیں۔ یہ جو کہتے تھے کہ اٹ از اینڈ نو، ان کی باتیں اب سمجھ آ رہی ہیں، اینڈ تو ان کا آ گیا ہے۔ مشتری کے ساتھ جو دوستو چاند کی 7 نظر کل ہوگی، اور کل خان صاحب کے ذائچے کے 30ویں خانے میں چاند موجود ہوگا، ذائچے کے 7ویں خانے میں مشتری ہوگا، اور خان صاحب کے ذائچے کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے خانے میں شمس اور عطارد ہوں گے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو خان صاحب کو آگے لا رہی ہیں، ان کی کامیابی کی سمت میں باتیں آ رہی ہیں۔ آج جو یہ سیارگان کا آج کا کران ہے، یہ دوستو حکومت کے تابوت میں کیل ٹھوکنے کے مترادف ہے۔ ان کی جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بیٹھے رہیں گے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا، اور ہم نے یہ کیا ہوا ہے، ہماری تو انویسٹمنٹ یہ ہے، وہ ساری زیرو ہو چکی ہے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ مدد آئے گی، اور انہوں نے اس کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ بڑی ساری کوششیں کی، مگر پلوٹو نے جو ہی برج چینج کیا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب خان صاحب کے ذائچے میں یہ پلوٹو ان کے ذائچہ پیدائش کے 9ویں خانے میں تھا، اب 30 میں پہنچا ہے۔ مطلب باری آ گئی ہے خان صاحب کی، باری لینے کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے، اور اسی کا مجھے انتظار تھا کہ یہ پلوٹو یہاں پہ پہنچے تاکہ پازیٹیو کمیونیکیشن آگے سے آگے آنا شروع ہو۔ اور جیسا میں نے آپ کو ایک اور پریڈکشن کی ہوئی ہے، بڑی اہمیت ہے، اس پہ بڑے میسیجز آ رہے ہیں۔ دیکھو دوستو، ہمارا یہ جو میں نے آپ کو ایک آسپیکٹ بتایا ستاروں کا، دوبارہ بیان کیے دیتا ہوں، عطارد، شمس، قمر اور مشتری کا اگر اس کو ملا کے پڑھا جائے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو مشتری ہے یہ عمران خان کا بھی ستارہ ہے اور پاکستان کے ذائچے میں عدلیہ کا بھی ستارہ ہے۔ تو عدلیہ اپنا کردار ادا کرے گی، لازمی کرے گی، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے ہمارے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ جو سوچ رہے تھے، آپ نے دیکھا ماضی میں انہوں نے عدلیہ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کی، وہ بندوق ان سے چلی نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو یہ سمجھتے تھے ہمارے حق میں جائیں گی، میں نے عرض کیا تھا کہ جب ذائچے میں نحس صورتحال ستاروں کی آئے گی، ان کے خلاف جانا شروع ہو جائیں گی، اور یہ جو حکومت کے خلاف مشکلات کا آج عروج کا دن ہے، وہ فیصلے اب ہوں گے آنے والے ہفتے کے اندر اندر، جو اس حکومت کو گردن سے پکڑیں گے، اور جب انہیں یہ جو حالات ہیں انہیں گردن سے پکڑیں، ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔
دوستو ذائچے کو پڑھنا، ذائچے کو سمجھنا ایک بڑا مشکل امر ہے، بڑا دقیق کام ہے، وقت لگتا ہے اس کو سمجھتے سمجھتے۔ اب جو خان صاحب کے ذائچے کے 12ویں خانے میں دوستو ستارے آ رہے تھے اور میں چپ تھا، میں چپ چاپ ان کے ذائچے کو پڑھتا رہا، مجھے پتا تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ آسٹرالوجر جو ہوتا ہے دوستو آپ کو کوئی چیز دیتا ہی نہیں ہے، وہ صرف آپ کو مشورہ دیتا ہے، اور اس کا مشورہ بہت قیمتی ہوتا ہے آپ کی لائف میں۔ اگر آپ اس علم کی ہسٹری پڑھیں تو بادشاہوں کے پاس آسٹرالوجر ہوتے تھے جو انہیں آنے والے وقت کے بارے میں گائیڈ کرتے تھے کہ وہ یہ کریں یہ نہ کریں، یہ وقت ہے یہ بہتر ہے، یہ وقت غلط ہے۔ تو میں تو دوستو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں تو یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا کوئی آسٹرالوجر ہوں اور میرا بڑا نام ہے اور میں بڑا نالج رکھتا ہوں۔ بطور طالب علم جو میرا نقطہ نظر ہے وہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ دوسری بات، اس جو ذائچے میں آج راس جو ہے وہ 2 درجے پہ برج حمل میں موجود ہے، اور زم جو ہے برج میزان کے 2 درجے میں موجود ہے۔ یہ آنے والے 1 مہینے کے اندر اندر نقاط گرہن بھی چینج ہونے والے ہیں۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں دوستو، راس جو ہے آنے والے وقت میں جائے گا برج حوت میں جہاں پہ زحل بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اس حکومت کی، مطلب میں الفاظ نہیں بولنا چاہتا، انتہائی مشکلات کا وقت اور سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ اب گرہن یہاں آنا ہے۔ جو ہی سورج برج جوزہ میں جائے گا تو اس کو یہاں گرہن لگنا ہے، چاند کو بھی یہاں گرہن آنا ہے۔ اب یہ جو گرہن کا وقت ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ انتہائی نحس ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے مخالفین کے لیے شدید مشکلات آنے کی سمت میں بات ہے۔ وہ کہ ابھی نہیں ہے، ابھی تھوڑا وقت لگے گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک نقطہ آنے والا ہے ان کے ذائچے میں، نیگیٹو صورتحال آنے والی ہے، کیونکہ راس جو ہے اس دفعہ جب اپنا برج چینج کرے گا تو یہ آخری مرتبہ، مطلب ہماری زندگی کے آنے والے 100 سالوں میں آخری مرتبہ یہ نیپچون کے ساتھ کران کرے گا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نیپچون دھوکے اور فراڈ کی ریورس حالت میں نشاندہی کرتا ہے، اور یہ جو بیک ڈور چینل رابطے ہیں ان کی باتیں اصل میں زمب اور نیپچون سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اب یہ جب یہاں پہ راس اپنا برج چینج کر کے جائے گا برج حوت میں، اور نیپچون کے ساتھ پہلا کران کرے گا، کیونکہ نیپچون آخری درجات پہ موجود ہے، اور یہ جو راس اور زم ہے یہ تمام ستاروں کے مخالف چلتے ہیں، تو یہ یہاں پہ 29 درجے سے اپنی ریورس شروع کرے گا، پیچھے جانا شروع کرے گا، اور اس کا جو کران ہوگا وہ موجودہ حکمرانوں کے لیے سختی لائے گا، مشکلات لائے گا۔ میں نے آپ کو ماضی میں عرض کیا تھا چند دن پہلے کہ یہ اپنی جان چھڑائیں گے کہ جی ہم نہیں ہیں، لیکن جواب آئے گا نہیں آپ ہی ہیں۔ میرے خیال میں آپ میری بات سمجھ گئے ہیں میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بھاگے کدھر جائیں، نہ یہ عوام میں جانے کی سمت میں رہے اور نہ یہ کہیں اور جا سکتے ہیں، یہ بھی ان کی خام خیالی ہے۔ آسٹرالوجیکل اسپیکٹس جو ہیں، یہ جو کل چاند کی انتہائی ساتھ نظر ہوگی مشتری کے ساتھ، اور یہ بہت اہمیت کی حامل ہوگی آنے والے کچھ دنوں میں دوستو۔ جب زہرہ آج 28ویں درجے پہ ہے تو اسے 3 دن کے اندر اندر زہرہ برج دلو میں پہنچ جائے گا، اور میں عرض کرتا چلوں کہ برج دلو جو ہے عمران خان صاحب کے ذائچے کے 3رے خانے میں زہرہ آ جائے گا، اور یہ پہلے خانے کو آنے والے 1 مہینے کے لیے ناظر ہوگا۔ یہ وقت عمران خان صاحب کے لیے اور انشاءاللہ کامیابیاں لائے گا، اور ان کے وقار، ان کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور لوگوں کو ان کی بات پہلے بھی سمجھ آتی ہے، اب ذرا زیادہ اور سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ زہرہ کا تعلق شہرت سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال خان صاحب کے ذائچے میں زہرہ جو ہے ان کے 4تھے خانے میں آ کے بادشاہ بنتا ہے، تو اب 4تھے خانے میں جب زہرہ اپنا جانا شروع ہوگا، آہستہ آہستہ آگے جانا شروع ہوگا، تو یہ جو وقت آئے گا یہ خان صاحب کے لیے ایک تو مزید کامیابیاں لائے گا، دوسرا یہ
ایک غیبی مدد آنے کی سمت میں بھی باتیں آئیں گی، جو اب جیسے جیسے وہ زورا وہاں جائے گا، جیسے جیسے وہ زحل کے ساتھ کران کرے گا، پھر وہ نیپچون کے ساتھ کران کرے گا، اور میں نے عرض کیا کہ راس کو پھر اس نے کراس کرنا ہے، پھر صورتحال اور سمت میں جانا شروع ہوگی۔ کرنٹلی زائچے میں یہ جو حکومت ہے یہ بہت بری پھنس چکی ہے، آج ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ اب یہ اس مشکلات میں سے نکلنے کی کوئی راستہ زائچے میں نظر نہیں آ رہا، بلکہ ان کے زائچے میں آنے والے وقت میں سورج کی اور یہ جو زحل کی نحس نظر ہے، اس کے بعد مشتری کی بھی آنے والے وقت میں زحل کے ساتھ نحس نظر ہوگی، لہٰذا یہ حکومت کے لیے اور مشکلات آئیں گی۔ دراصل یہ زائچہ یہ بتا رہا ہے جس دن وہ نظر کامل قائم ہوگی تو ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ عدلیہ کی طرف سے ان کے لیے کیا پیغام آتا ہے یا کیا فیصلہ آتا ہے۔ آنا تو فیصلہ ہے، پیغام تو نہیں آنا۔ لیکن یہ جو وقت آئے گا، جب میں نے عرض کیا کہ آنے والے ہفتے کے اندر اندر جو عدلیہ کام کرے گی وہ بھی ان کو ایک شدید سمجھے جھٹکا لگے گا۔ زائچہ یہی بات بتا رہا ہے۔ آج کے دوستوں زائچے میں جو سب سے اہم میں نے عرض کیا زائچے میں بات ہے وہ چاند کا طلوع ہونا، اور اس کے بعد اس کا زورا کے ساتھ وقت گزارنا، آنے والے ایک دو دنوں میں چاند کی 7 نظرات کے اثرات آنا، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ جب اب آنے والے وقت میں چاند جو کران کرے گا زحل اور نیپچون کے ساتھ، دراصل زحل اور قمر کا جو کران ہے یہ حکومت کے لیے ایک مشکلات کا نیا دروازہ کھول رہا ہے۔ ماضی میں نے عرض کیا کہ جو فصل انہوں نے بوئی اب فصل انہیں کاٹنا پڑے گی، تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں جو ستارے مزید اسپیکٹس بیان کریں گے، جو اندازہ ہمارا ہوگا کل انشاءاللہ ویڈیو میں مزید بیان کریں گے۔ دوستوں نے ایک کمنٹ کیا کہ ڈاکٹر صاحب ضرور کوئی اینڈ پہ کوئی نہ کوئی بات بتایا کریں، تو میں آج اپنے اس عزیز دوست کی وجہ سے آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں۔ اگر دوستوں آپ نے زندگی میں خوش رہنا ہے تو اس کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ کے ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں، اور وہ تسبیح جو میں بتا رہا ہوں وہ پنجابی میں ہے اور بڑی زبردست ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ سب دا پلا سب دی خیر۔ یہ پڑھتے رہیں دوستو، یہ آپ کا من صاف کر دے گی، اور آنے والا وقت آپ کا اللہ کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے پہ اپنا کرم و فضل فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید باتیں کریں گے۔